اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دوستو، جانوروں میں متعدی امراض کے بارے میں تھوڑی سی ہم گفتگو کر رہے تھے۔ گایوں، بھینسوں، بھیڑوں، بکریوں میں عام طور پر جو امراض ہوتے ہیں وہ 3 اقسام کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کرمی امراض، نمبر 2 متعدی امراض، نمبر 3 غیر متعدی امراض۔ کرمی امراض جو کیڑوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، بیرونی کرم بھی ہوتے ہیں، اندرونی کرم بھی ہوتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی اور پہلے بھی ہوتی رہی ہے۔ متعدی امراض ایسے امراض ہوتے ہیں جو جراثیموں کی وجہ سے ہوتے ہیں، بیکٹیریا، وائرس، فنگس کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور ایک جانور کو اگر لگ جائیں تو پھر وہ چھوت کی بیماری کی طرح آگے پھیل جاتے ہیں اور دوسرے جانوروں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ اور غیر متعدی امراض وہ ہوتے ہیں جو ہوتے تو جراثیموں کی ہی وجہ سے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو کہ جراثیموں کی وجہ سے نہیں ہوتے، البتہ یہ ہے کہ اگر ایک جانور کو ہو جائے تو اس کے لیے بڑا خطرہ یہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں متعدی امراض کی، اور اس میں ہم نے حوانہ کی سوزش کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں تھوڑا سا بات کی تھی کہ یہ مرض جراثیموں کی وجہ سے ہوتا ہے، بیکٹیریا، وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان کے نام اب یہاں لینا کوئی اتنا مناسب، سوڈوموناز ہے، اس میں اسٹریپٹوکوکس ہے، اسٹیفلوکوکس ہے، بہت سارے ہیں۔ تو اگر حفظان صحت کے اصولوں پر عمل نہ کیا جائے، جانور صفائی ستھرائی میں نہ کھڑا ہو، نہ بیٹھتا ہو، فارم کی صفائی نہ ہوتی ہو، اور جو دودھ دونے والے افراد ہیں وہ اپنی صفائی نہ رکھتے ہوں، اپنے ہاتھوں کی صفائی نہ رکھتے ہوں، تو پھر یہ مرض بہت زیادہ پھیلتا ہے۔ اور یہ خاص طور پر اس وقت ہوتا ہے جب جانور نے نیا بچہ دیا ہوتا ہے، اس کے تھنوں کے سوراخ نسبتاً زیادہ وہ کھلے ہوتے ہیں اور ان میں بیکٹیریا کی گروتھ جلدی ہو سکتی ہے۔ تو غفلت بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور جو لوگ ہوتے ہیں جو دودھ دوہنے کا طریقہ استعمال کرتے ہیں، اس میں انگوٹھے کے پریشر کو استعمال جب کرتے ہیں تو اس سے بھی تھن خراب ہو جاتا ہے اور حوانہ کی سوزش ہو جاتی ہے۔ آج ہم تھوڑا گل گھوٹو ایک اور متعدی مرض ہے، کنٹیجیس ڈیزیز ہے، انفیکشس ڈیزیز ہے، جو کہ گایوں بھینسوں دونوں میں ہوتی ہے، اور خاص طور پر بھینسوں میں اور بھینسوں کے چھوٹے بچوں میں، یعنی کٹیوں میں یہ مرض زیادہ متاثر کرتا ہے، اور نشیبی علاقوں میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے۔ مونسون کے موسم میں یا سردیوں کی بارشوں میں یہ موسم بہت زیادہ شدت اختیار کر لیتا ہے اور وبائی صورت اختیار کر کے آنن فانن گایوں بھینسوں میں بڑی تعداد کو لقمہ اجل بنا دیتا ہے۔ اس مرض کا سبب ایک خردبینی جرثومہ ہے جس کا نام پاسچوریلا ملٹوسیڈا ہے، اور یہ جس کی نشو و نما فضا میں نمی کی زیادتی کی وجہ سے بہت زیادہ نشو و نما ہوتی ہے۔ جب فضا میں نمی زیادہ ہوتی ہے، ہیومیڈیٹی لیول زیادہ ہوتا ہے، تو پھر یہ مرض زیادہ بڑھتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، سانس بھی تیزی سے جانور لینا شروع کر دیتا ہے، اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، اور تیز بخار ہو جاتا ہے، 104 سے اوپر چلا جاتا ہے، 104 ڈگری فارنہائٹ۔ گلے کے نیچے سوزش شروع ہو جاتی ہے اور زبان کا رنگ نیلا پڑ جاتا ہے، اور سانس لینے کی تکلیف کی وجہ سے، سفوکیشن کی وجہ سے آکسیجن پوری نہیں ملتی اور جانور مر جاتا ہے۔ اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خونی پیچش بھی لگ جاتی ہے گل گھوٹو کے مرض میں دوستو، اور جب جراثیم گردن کے پٹھوں پر زیادہ اثر نہ کرے تو پھر یہ انتڑیوں پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور افارہ بھی ہو جاتا ہے، اور پھر خونی پیچس بھی ہو جاتی ہے۔ اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے سب سے جو بہترین رزلٹ آج کل آ رہا ہے وہ ہے سیفٹیفر سوڈیم سالٹ۔ اس کا استعمال کروایا جائے، اور 6 گھنٹوں کے اندر اگر اس کا استعمال پہلی ڈوز اگر لگ جائے اور پھر دوسری ڈوز دوبارہ 6 گھنٹے بعد ریپیٹ ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز جانور سیف رہیں گے۔ البتہ سلفا گروپ آف ڈرگز جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ایفیکٹو ہے، اور اس کا بہت ہی زیادہ بہترین رزلٹ آتا ہے۔ اگر ہم اس مرض سے جانوروں کو بچانا چاہتے ہیں تو مئی جون کے مہینے میں ویکسین کروا دیں گل گھوٹو والی،
اور اگر آئل بیس ہے تو سال میں 1 دفعہ ہی کافی ہے، اور اگر واٹر بیس ویکسین ہے تو پھر سال میں 2 مرتبہ یہ ویکسین ہمیں کروانی پڑے گی۔ اور بھی بہت ساری ڈیٹیل اس میں بتائی جا سکتی ہے، بہرحال مختصراً ہم متعدی امراض کے بارے میں آپ کو بتاتے جا رہے ہیں۔ پہلا میسٹائٹس یعنی ہوانا کی سوزش، دوسرا یہ گل گھوٹو، اور اب تیسرے نمبر پہ ماتا یا موک کی بیماری، انگریزی میں اس کا نام ہے رنڈر پیسٹ۔ آج کل الحمدللہ پاکستان اس بیماری سے فری ہے، پاکستان میں یہ جراثیم موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے پہلے ماتا موک ہو جاتی تھی، اس میں موک لگ جاتی تھی، ماتا کے نشان پڑ جاتے تھے، اور ایک قسم کی ایک پاکس ہے، وبا کی صورت میں ہر موسم میں یہ نمودار ہونے والی بیماری، اس کا اصل جو سبب ہے وہ وائرس ہے، جو کہ گایوں اور بھینسوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر بہت سارے جانوروں کو لقمہ اجل بنا دیتا ہے۔ علامات کیا ہیں؟ تیز بخار ہوتا ہے، جانور جگالی کرنا چھوڑ دیتا ہے، خوراک کھانا بند کر دیتا ہے، اس کی طبیعت بالکل سست ہو جاتی ہے، اور آغاز میں کیا ہوتا ہے کہ شروع میں پھر قبض بھی ہوتی ہے، اور لیکن اس کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے کہ 1-2 دن کے اندر سیاہی مائل بدبودار خون آلودہ دست لگ جاتے ہیں، اور 2-3 دن بعد منہ سے زرد مواد بھر کے نکلتا ہے، اور زرد مواد سے بھرے چھالے بن جاتے ہیں، ایکچولی منہ سے زرد مواد سے بھرپور چھالوں کا ظہور ہو جاتا ہے۔ یہ اس بیماری کی واضح علامات ہیں، یعنی کہ شروع میں قبض ہوگی، بعد میں دست ہوں گے، خون آلود پیچس لگتے ہیں، اور زرد مواد والے بھرے چھالے ہوتے ہیں، اور تیز بخار تو ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے خوراک کھانا بند، جگالی بند، اور طبیعت بڑی سست ہو جاتی ہے جانور کی۔ دوستو، وائرس کا کوئی بھی مرض ہو، مثلاً آگے بھی ایک بیماری ابھی ہم آپ کو بتائیں گے، منہ کھر کی بیماری، وہ بھی وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ رنڈر پیسٹ یا ماتا موک کی بیماری ہے، یہ بھی وائرس کی وجہ سے ہے۔ اور بھی جو بھی وائرس کی بیماریاں ہیں، ان میں جب بیماری آ جائے تو پھر اینٹی سیرم اس کا استعمال کرنا چاہیے، جو ہوتا ہے اینٹی رنڈر پیسٹ سیرم، اس بیماری میں استعمال کرواتے رہے ہیں۔ اور ویکسین تو ظاہر ہے بیماری آنے سے پہلے ہوتی ہے، جب اگر بیماری آ جائے اور وائرس کی وجہ سے بیماری آئی ہے تو اس کا اینٹی جو سیرم ہوتا ہے وہ استعمال کروائیں تو جانور بچ جاتا ہے۔ مرض کے خلاف پہلا حفاظتی ٹیکہ 6 ماہ کی عمر میں جانور کو لگوا دینا چاہیے، اور دوسرا ٹیکہ 2 سال کی عمر میں لگوا دینا چاہیے، اور یہ 2 ٹیکے بہت ہیں جانور کو پوری زندگی اس کو امیونٹی فراہم کرنے کے لیے۔ 6 ماہ کی عمر میں پہلا ٹیکہ، اور 2 سال کی عمر میں دوسرا ٹیکہ۔ اب کیونکہ یہ الحمدللہ پاکستان از فری فرام رنڈر پیسٹ، اور اب ہم الحمدللہ جو کام کر رہے ہیں پاکستان میں، اور ویکسینیشن بڑے ترتیب سے ہو رہی ہے، خاص طور پہ ڈویژن بہاولپور میں منہ کھر کی بیماری کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ دوستو، یہ بہت خطرناک متعدی بیماری ہے، اس کا نمبر 4 ہے منہ کھر کی بیماری، جسے فٹ اینڈ ماؤتھ کی ڈیزیز کہا جاتا ہے۔ یہ بھی وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے، ایفتھو وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے، پیکورنا وائریڈی فیملی ہے، اس ڈیٹیل میں ہم ابھی نہیں جاتے۔ بہرحال یہ ایک وبائی مرض ہے، اور جو عام طور پر موسم بہار میں گائے بھینسوں پر حملہ آور ہوتا ہے، موسم بہار میں عام طور پر حملہ آور ہوتا ہے، ویسے کبھی بھی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ تیز بخار ہوتا ہے جانور کو، جانور کے منہ میں جگی شروع ہو جاتی ہے، منہ اور کھر کے درمیان والی جگہ پہ چھالے بن جاتے ہیں، کھانے پینے میں بڑی دشواری، چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے، لنگڑا پن کا شکار ہو جاتا ہے جانور، اور ظاہر ہے کمزور سے کمزور ہوتا جاتا ہے۔ جو مادہ جانور ہے اس کے ہوانا کے اوپر چھالے پڑ جاتے ہیں، جو نر جانور ہے اس کے ٹیسٹیز پر چھالے پڑ جاتے ہیں، اور ایبارشن بھی ہوتی ہے، اور اس کا جو جراثیم ہے دودھ میں بھی آتا ہے، یورین میں بھی آتا ہے، فیسز میں بھی آتا ہے، اور پھر یہ بیماری آگے پھیلتی جاتی ہے۔ جیسے کسی فوڈ کو، کسی پانی کو اس جراثیم سے کانٹیکٹ ہوتا ہے تو پھر وہ کنٹیمینیٹڈ فوڈ، جو متاثرہ فوڈ ہے، جب کوئی اور جانور کھاتا ہے تو وہ بیماری
کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو علاج کے لیے منہ کھور کا سیرم استعمال کریں گے، کیونکہ وائرس کی بیماری ہے، وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور حفاظتی ٹیکہ ماہ فروری یا مارچ میں لگوانا چاہیے پہلا، اور دوسرا ٹیکہ ستمبر اکتوبر میں ہر سال یہ لگوانا چاہیے، یعنی سال میں 2 مرتبہ ہمیں منہ کھور کی بیماری کا حفاظتی ٹیکہ لگوانا چاہیے۔ اور 5ویں نمبر پر متعدی امراض میں آتا ہے وبائی اسقاط حمل۔ یہ بھی ایک خطرناک بیماری ہے۔ اس مرض کا سبب بھی خردبینی جرثومہ ہے، جو جانوروں کے ایک ساتھ کھانے پینے اور جنسی ملاپ سے ایک جانور سے دوسرے جانور میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ جرثومہ نر اور مادہ جانور کے تولیدی اعضاء میں پایا جاتا ہے، اور حاملہ بھینسوں میں حمل کے 5ویں اور 7ویں ماہ کے درمیان ایبارشن کروانے کا یہ سبب بنتا ہے، اسقاط حمل کا ذریعہ بنتا ہے 5ویں مہینے میں دوستوں اور 7ویں مہینے میں۔ تو اس مرض کی وجہ سے مالکان دودھ کی آمدنی کے علاوہ کٹے کٹڑیوں سے حاصل ہونے والی آمدنی سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ ایک نقصان دہ ایک مرض ہے، کوئی بھی مرض ہو بڑا نقصان دیتا ہے۔ مرض میں مبتلا گائے یا بھینس 3-4 مرتبہ اسقاط حمل کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ یہ بڑی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اگر اس کا علاج نہ بھی کیا جائے تو 3 یا 4 دفعہ ایبارشن ہوگی اور اس کے بعد جانور ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس AI ٹیکنیشین کی بڑی بلے بلے ہو جاتی ہے کہ جی ہم نے 2 دفعہ فلاں سے ٹیکہ رکھوایا، ایبارشن ہو گئی، اور 1 دفعہ فلاں سے لگوایا، ایبارشن ہو گئی، او ہو۔ اچھا، اس میں خیر AI ٹیکنیشین کا تو اتنا وہ نہیں ہوتا، بہرحال پھر بھی وہ بات کرنے والے کر دیتے ہیں۔ ٹیکنیشین بیچارے نے تو وہ پریگنینسی، وہ تو کہتے ہیں جی پریگننٹ تو ہو گیا جانور۔ تو بہرحال جب چوتھی مرتبہ ہوتا ہے، جب بیج رکھا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، ایبارشن نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سیلف کیورڈ ڈیزیز ہے۔ لیکن 3-4 بچوں کا ضائع ہونا ایک خاصا بھاری نقصان ہوتا ہے، تو اس کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو بیماری کے تدارک کے لیے حفاظتی ٹیکہ بھی اس کا موجود ہے اور وہ لگوانا بھی چاہیے، اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرتے رہیں، ہائیجینک میز کو ٹھیک رکھیں، صفائی ستھرائی رکھیں، جانور نر ہے مادہ ہے دونوں کی صفائی ہونی چاہیے، صاف ستھرے ہونے چاہیے، فارم اچھا ہونا چاہیے، اور قدرتی طریقہ نسل کشی سے اس مرض سے بچنے کے لیے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ جس نر جانور میں یا مادہ میں اگر خدا نخواستہ یہ موجود ہے تو پھر یہ ٹرانسفر ہوتا رہے گا جرثومہ۔ لیکن جب ہم سیمن لیتے ہیں سیمن بینک سے، اور وہ اسٹرا میں آتا ہے، فریز ہو کے آتا ہے، تو وہ پہلے چیک ہوتا ہے، وہ سیمن کلیئر ہوتا ہے جراثیموں سے اور باقی بیماریوں سے، وہ سیمن سپلائی کیا جاتا ہے۔ تو AI کروا کر آرٹیفیشل انسیمینیشن کے ذریعے اس مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، لیکن کیونکہ یہ انفارمیشن 2-3-4 بیماریوں کی اکٹھی ہم دے رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور یہ ویڈیوز کا بنانا ہمارے لیے نیکیوں میں شمار فرمائے اور صدقہ جاریہ قرار دے۔ آمین بجاہ النبی الکریم و چہاردہ معصومین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔